لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين إمام الحرمين صاحب كعبة وقوسين سيدنا الموجد بشيرنا المسدد نظيرنا المحيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك بسم الله الرحمن الرحيم. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. صلوات پڑھ دے بلند. مؤدبانہ گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آپ حضرات قریب تشریف لے آئیں. ظہیر بھائی آپ تو یہاں آ جائیے کم سے کم. آپ حضرات تھوڑا قریب آ جائیں. حسید بھائی تھوڑا سا آپ حضرات بھی قریب آ جائیں. بہت عمدہ پڑھا بھائی آپ نے ماشاءاللہ, مختصر پڑھا. گزارش ہے آپ حضرات سے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ حسید البی بی بنت سلامت حسین و جملہ ارواح مومنین محمد. صلوات ارشاد فرما دیں. ایک مرتبہ سب مل جل کر بلند ترین صلوات پڑھ دیں. شکر ہے خداوند عالم کا کہ اس نے یہ کرم ہم پہ کیا ہے کہ یہ ذکر ہمارے حصے میں آ گیا. کرم ہے بھیا. اس کی آواز تھوڑی سی دھیمی کر. ہم میں سے ہر ایک کو یہ چاہیے, میں اپنے بزرگوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنا چاہیے
کہ اس نے یہ غم ہمیں عطا کیا۔ یہ مقام شکر ہے کہ اس نے اس قابل ہمیں بنایا کہ یہ ذکر، یہ محبت، یہ غم ہمارے حصے میں آیا۔ کائنات عالم کی سب سے عظیم دولت کا نام ہے محبت اہل بیت۔ اس نے اپنی عبادتوں میں بھی قبولیت کی جو شرط رکھی وہ ان کی محبت ہے، ورنہ اور محبت اتنی آسان شے نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں، اتنی آسان چیز نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں، چونکہ لفظ محبت کثرت استعمال میں اتنا ہے کہ سنتے سنتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بات محبت کی ہو رہی ہے۔ یہ کثرت استعمال ہے، ایک چیز بار بار سنی جائے تو محبت محبت محبت، تو ہم سمجھتے ہیں بہت آسان شے، بلکہ لفظوں کو بدل کے یہ کہوں، محبت اگر اتنی آسان شے ہوتی تو اللہ کبھی اجر رسالت نہ بناتا۔ بھائی آپ توجہ کریں، ایک صلوات پڑھ دیں بلند ترین۔ محبت اگر اتنی آسان شے ہوتی تو اللہ کبھی اجر رسالت نہ بناتا۔ اگر آپ ابتدا سے لے کے اب تک غور کریں تو کائنات کا وجود بربنائے محبت ہے، انسان کا وجود بربنائے محبت ہے، کائنات کی بقا بربنائے محبت ہے، کائنات جب سے ہے جب تک رہے گی۔ اور آپ بھی حدیث قصہ میں یہی تلاوت کرتے ہیں، اعلموا یا ملائکتی و سکان السماوات و عزتی و جلالی انی ما خلقت السماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، کہ ہم نے جو کچھ بھی بنایا ہے ان کی محبت میں بنایا ہے۔ آپ غور نہیں، میں صرف چند کلمات آپ کی خدمت میں تمہیدی، اس کے بعد بہت جلدی اپنی منزل پر آ رہا ہوں۔ پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، لیکن آپ کی سماعت پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے کچھ باتیں نوجوانوں کی خدمت میں مجھے عرض کرنا ہے، جس میں بزرگ مدد فرمائیں گے تو بات آسان ہو جائے۔ آئیے تشریف، ایک صلوات پڑھ دے بلند ترین۔ ہمارے نوجوان تھوڑا سا متوجہ رہیں تاکہ بات آسان ہو سکے، آپ متوجہ رہیے گا۔ آواز آ رہی ہے آپ تک؟ یہ مائک ڈسٹرب تو نہیں کر رہا ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ ایک اور صلوات پڑھ دے بلند ترین۔ یہ جو ذکر ہے، بلکہ میں نے کہا نا یہ مقام شکر ہے، یہ ہمارے لیے مقام شکر ہے، ہمیں سجدہ شکر کرنا چاہیے۔ مالک تو نے اس قابل بنایا کہ یہ فرش ہمارے حصے میں آیا، یہ ذکر ہمارے حصے میں آیا، میں اپنی طرف سے نہیں، میری کیا مجال، بلکہ خود سرکار ختمی مرتبت نے اعلان کیا۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک اشارہ کر کے جانا چاہتا ہوں۔ ابھی ایام ازا سے آپ فارغ ہوئے ہیں، خود سرکار مدینہ نے ارشاد یہ فرمایا، من بکا علی مصاب الحسین او تذکر او جلس فی مجلس او خدم آل العزا کانہ زارنی علی العرش 40 مرۃ مع علی ابن ابی طالب، کہ جو میرے حسین کے غم میں مصاب ہو، جو حسین کا ذکر کرے، جو حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھے، جو حسین کے عزاداروں کی خدمت کرے، تو اس کا خدمت کرنا، اس کا مجلس میں بیٹھنا، اس کا رونا، ذکر کرنے والے کا ذکر کرنا ایسا ہے کہ وہ مجلس میں نہیں ہے بلکہ وہ عرش پر آ کے میری زیارت 40 مرتبہ کر رہے ہیں، جب میں اور علی دونوں ساتھ ساتھ۔ آپ غور فرما رہی ہیں، ایک مرتبہ مجلس امام حسین میں سرکار، میں آپ کی خدمت میں ایک فقرہ اور یاد آ گیا، عالم ربانی جناب ہاشم بیرینی سے پوچھا گیا کہ قبلہ آپ یہ بتائیے کہ دنیا کا سب سے بڑا منصب کون سا ہے؟ اگر آپ بات پہنچ گئی آپ تک تو انشاءاللہ میں اپنے موضوع تک یہیں سے آ جاؤں گا، آپ متوجہ رہیے گا۔ اور صاحبان علم کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی توجہ کریں تاکہ بات نوجوانوں تک پہنچے۔ جب ان سے پوچھا گیا قبلہ یہ بتائیے دنیا کا سب سے عظیم منصب کون سا ہے، جہاں تک بات پہنچ جائے ہلکی سی تائید ضرور کر دینا، کائنات کا سب سے بڑا منصب کون سا ہے؟ تو آپ نے بے ساختہ فرمایا کہ کائنات کا سب سے بڑا منصب ہے امام حسین کا عزادار بن جانا۔ بھائی توجہ کریں، تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں، کائنات کا سب سے بڑا منصب، دلیل سنیے گا،
کائنات کا سب سے بڑا منصب ہے امام حسین کا عزادار بن جانا۔ کا قبلہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ آپ تو اس طرح سے کہہ رہے ہیں بالکل بغیر سوچے سمجھے، آپ نے دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ جاؤ دنیا کا کوئی بھی منصب حاصل کر لو، کتنے ہی بڑے عہدے پر پہنچ جاؤ، مگر یاد رکھنا کسی بھی منصب پر جانے کے بعد تم نبی کی بیٹی کو اپنے گھر نہیں بلا سکتے، مگر حسین کا عزادار ہونا اتنا بڑا منصب ہے کہ تم گھر میں فرش بچھاتے ہو فاطمہ چلی۔ غور فرمائے، تھوڑی سی توجہ کریں آپ متوجہ رہیں۔ سلام۔ اب ذرا غور فرمائے کہ مطلب اتنا بڑا منصب، اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ جب یہ منصب ہمیں ملا ہے تو اس کا تحفظ کریں، اس پر باقی رہیں، اس پر کسی قسم کی آنچ نہ آنے دیں۔ بلکہ یہی منصب نہیں، میں اپنی بات کو روک کے ایک بات اور یاد آئی، میں آپ کی خدمت میں آپ کے مولا کی بات عرض کرتا ہوں۔ کسی نے پوچھا مولا چاہنے والا، شاید بات نازک ہو لیکن پہنچے گی انشاءاللہ، آپ دعا دیں گے۔ مولا آپ کا چاہنے والا، آپ کا شیعہ، اور آپ کا شیعہ ہونا یہ کیا مرتبہ ہے؟ تو جناب امیر نے ارشاد فرمایا، سنو، شیعتن مرتبتن شریفہ، شیعہ ایک شریف مرتبہ ہے۔ بھائی غور کیا آپ نے؟ شیعہ ایک شریف مرتبہ ہے، لا یدرکھا الا الشریف، اور اسے وہی پائے گا جو شریف ہوگا۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، خادم اگر چاہے تو یہ پوری مجلس اسی ایک لفظ پر ہو سکتی ہے، شریف۔ علماء کرام تشریف فرمائے، لفظ شریف جو ہے وہ صفت مشبہ ہے۔ مولا نے شارف نہیں کہا، صرف شرافت والا، شریف۔ شریف صفت مشبہ ہے، اور صفت مشبہ کا اطلاق یہ ہے کہ صفت اپنے موصوف سے کبھی جدا نہ ہو۔ میں یہاں پر ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اسے سمجھیں آپ کہ شیعتن مرتبتن شریفہ لا یدرکھا الا الشریف، اسے وہی پائے گا جو شریف ہوگا۔ بھائی توجہ کریں، پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یعنی اس کا مطلب لفظ شریف یہ ہے، صفت مشبہ ہونا یہ بتا رہا ہے کہ علی کا شیعہ جب ہوگا، جہاں ہوگا، جیسا ہوگا، جس حال میں ہوگا، شریف ہوگا۔ بھائی توجہ کریں آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر حال میں شریف ہوگا۔ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، خدا کا شکر ہے اسی محبت نے ہمیں بچا رکھا ہے، آج تک کسی بھی علی کے چاہنے والے کا نام ٹیررسٹ میں نہیں آیا۔ کیوں؟ میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا۔ ٹیررزم کے تعلق سے ان کا نام نہیں آیا، کیوں؟ شیعتن مرتبتن شریفہ۔ اب ایک فقرہ اور سن لیجئے، پھر پوچھا مولا ما ہوا شریف، اب جس کا مقدر ہے وہ قبول کر لے، ما ہوا شریف، مولا شریف کسے کہتے ہیں؟ فقرہ سنیے جناب امیر کا، مولا فرماتے ہیں کہ جسے ہماری معرفت راس آ جائے وہ شریف۔ نہیں سمجھے، مجھے آپ کی سماعت سے زیادہ واقفیت نہیں ہے، لیکن اتنا تو عرض کر سکتا ہوں کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ مرکز اتحاد کی ہے، پورے مرکز کی ہے، پورا بھروسہ ہے آپ کی سماعت پر۔ میں پھر سے لفظ دہرا رہا ہوں، مولا فرما رہے ہیں جسے ہماری معرفت میسر آ جائے وہ شریف۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ علی کے بارے میں اگر قبول کرنا ہے تو شرافت کے دائرے میں اگر انگلی اٹھانا ہے، یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آئی۔ ابھی بات آئی کہ میں عرض کروں گا، دو چار باتیں مجھے عرض کرنا ہے، اس کے بعد میں اپنی منزل تک، چونکہ یہ وہ مسئلہ ہے جہاں پر اللہ نے اپنے خاصان کو بھی نہیں چھوڑا، نبیوں اور ولیوں کو نہیں چھوڑا۔ ہماری اور آپ کی تو بات جانے دیجئے، اور یہ عام طور سے عالم اسلام جانتا ہے، جب کائنات کی ابتدا کی بات ہوئی تو حدیث قدسی بیان کی جاتی ہے۔ میں دو فقرے یہاں سے عرض کر رہا ہوں تاکہ اپنی منزل تک آ جاؤں۔ کیا ہے؟ لولاک لما خلقت الافلاق، میرے حبیب اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا تو میں افلاق نہ بناتا۔ توجہ کریں گے ہمارے نوجوان، کیا ہے حدیث قدسی؟ لولاک لما خلقت الافلاق، میرے حبیب اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا تو میں افلاق نہ بناتا۔ سب بیان کرتے ہیں لیکن یہ حدیث یہیں تک کیوں بیان ہوتی ہے؟ حدیث تو آگے اور بھی ہے۔
بات کرنی ہے تو مکمل کرے. عالم اسلام سے یہ شکوہ ہے، لیکن اپنے نوجوانوں تک یہ بات پہنچانے کے لیے میں فقرہ عرض کر رہا ہوں. لولاک لما خلقت الافلاق، میرے حبیب اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا تو افلاق نہ بناتا. یعنی جو کچھ بنا وہ نبی کے صدقے بنا. پھر نبی سے کہا لولا علی لما خلقتک، اگر علی کو نہ بنانا ہوتا تو آپ کو نہ بناتا. بھائی توجہ کریں آپ جہاں تک بات جا رہی ہے. لولا علی لما خلقتک، اگر علی کو نہ بنانا ہوتا. نہیں سمجھے بات؟ ابھی آپ کے لفظوں میں دوہراؤں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لولا علی کہنا یہ بتا رہا ہے کہ بات محمد الرسول اللہ پہ رکے گی نہیں جب تک علی ولی اللہ نہ ہو. بھائی توجہ کریں آپ عزیزان گرامی. ابھی نہیں، ایک فقرہ اور. کیا کہا؟ اسی بات کو، انہی دو لفظوں کو آپ اس طرح سے دوہرائیں. میرے حبیب آپ نہ ہوتے تو افلاق نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے تو افلاق نہ ہوتے. پھر کیا کہا؟ اگر علی نہ ہوتے تو آپ نہ ہوتے، علی نہ ہوتے. آپ ہیں تو دنیا ہے، یہ ہوا ترجمہ. علی ہیں تو آپ ہیں. اگر علی نہ ہوتے، ایک منظر دکھاؤں، یاد دلاؤں آپ کو، جہاں تک بات پہنچ جائے تائید ضرور کریے گا. لولا علی لما خلقتک، اگر علی کو نہ بنانا ہوتا تو میں آپ کو نہ بناتا. اب سمجھ میں آیا کہ غدیر میں کیوں کہہ دیا اپنے حبیب سے اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. کیونکہ اگر علی نہ ہوتے تو آپ نہ ہوتے. تو پتہ یہ چلا کہ محمد الرسول اللہ سے علی ولی اللہ نہیں. اگر علی ولی اللہ نہ ہوتا تو محمد الرسول اللہ نہ ہوتا. اور یہ بات بھی یہاں پر نہیں رکی. دیکھیے وقت نہیں ہوتا ہے ایک مجلس میں، ایک تھوڑا چونکہ وقت تنگ ہو رہا ہے، میں بات کو منزل تک پہنچانے کے لیے یہ بات یہاں پر بھی نہیں رکی. ایک فقرہ اور آپ کی ذوق سماعت کی نظر کر رہا ہوں. لولا علی لما خلقتک، لولاک لما خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو افلاق نہ ہوتے. لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو آپ نہ ہوتے. پھر دونوں سے کہا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو نہ آنا ہوتا تو آپ دونوں نہ ہوتے. توجہ ہے آپ کی؟ اس فقرے کو یاد رکھیے گا. اور میں نے حدیث قدسی پڑھی ہے، وہاں پر اپنے بچوں کو لے جانا چاہ رہا ہوں. توجہ کریے گا، کیونکہ تشنہ تشریح نہ رہے کوئی بھی فقرہ. میں کوشش کروں گا کہ بات اسی طرح سے رمز معرفت پر ہوتی رہے. اعلان کیا ہوا؟ اب اللہ یہ کہہ رہا ہے. تھوڑی دیر متوجہ رہیے گا تاکہ بات آپ تک پہنچ سکے. علماء کرام تشریف فرمائیں. لولاک لما خلقت الافلاق، یہاں تک بات آ گئی. اول اعلان کیا ہے؟ کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. تھوڑا تو بولنا پڑے گا آپ کو، اور بولتے بولتے یاد ہو جائے تو یہی پیغام ہے. آپ توجہ کریے گا، کیونکہ ذکر اہل بیت ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ ہر ایک کا مقدر نہیں ہے. اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہی وہ ذکر، یہی وہ محبت ہے جو مال غنیمت کی طرح کبھی نہیں بٹی، کہ جو بھی لائن میں لگ جائے اسے مل جائے. اس لیے کہ محبت اہل بیت تو نسلوں کی طہارت کو دیکھ کے آگے بڑھی ہے. ٹھیک ہے؟ اب کیا ہے؟ کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، میری محبت میں آیا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق لکی اعرف، تو میں نے ایک مخلوق خلق کر دی تاکہ میری معرفت ہو. اب ہمارے نوجوان اور بچے متوجہ ہو جائیں. مختصر ایک ذہن میں خاکہ بناؤ. اللہ یہ کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، میں نے ایک مخلوق خلق کر دی تاکہ پہچانا جاؤں. تو اب اللہ پہچانا جائے گا اس مخلوق کے ذریعے جس کو اس نے اپنے لیے ذریعہ معرفت بنایا. ایک فقرہ کہہ دوں،
شاید بات آپ تک پہنچ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ راستہ بتا رہا ہے اپنی معرفت کا۔ اگر ہماری معرفت حاصل کرنی ہے تو تم ان کے در پر آؤ، ان کو میں نے اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جسے وہاں تک پہنچنا ہے وہ در محمد تک آئے۔ ٹھیک ہے، اب اور مختصر کر رہا ہوں میں۔ یہی ایک نور ہے جو 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 5، 5 سے 14۔ حقیقت سب کی ایک ہے، ایک ہی نور سے سب کے سب خلق ہوئے۔ توجہ کریے گا، اب ذرا تصور کریں کہ وہ کتنا بڑا صاحب کمال ہے، خود دکھائی نہیں دیتا نہ دکھائی دے گا، خود سامنے نہیں آتا نہ سامنے آئے گا۔ توجہ کریے گا، وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ اور منزہ ہے۔ معاف کرنا ایک جملہ کہہ کے یہ فقرہ کہوں گا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ روش عرفان پر کون میرے ساتھ چل رہا ہے اور کس کے لیے یہ فقرہ قابل قبول ہے۔ یعنی جو نہ دکھائی دیا ہے نہ دکھائی دے گا، اس نہ دکھائی دینے والے نے کچھ دکھائی دینے والے ایسے بنا دیے کہ جن کو دیکھ کے نہ دکھائی دینے والے کو پہچاننا ہے۔ بھائی جاگنا نہیں، سب نہ بولے مجھے افسوس نہ ہوگا، جو سمجھ رہے ہیں خدا را وہ ضرور بولے۔ پھر سے فقرہ سنیے، اس نہ دکھائی دینے والے نے کچھ دکھائی دینے والے ایسے بنائے کہ جن کو دیکھ کے، کیونکہ ہماری فطرت وہ ہے کہ جس کو دیکھا نہیں اسے مانے کیسے؟ بھائی توجہ کرے، جس کو دیکھا نہیں اسے مانے کیسے؟ تو وہ جانتا ہے کیونکہ وہ خالق فطرت ہے۔ اب اس نے کچھ ایسے دکھائی دینے والے بنا دیے کہ جن کو دیکھنا ہے اور اسے پہچاننا ہے۔ بھائی آواز آ رہی ہے؟ تھوڑا تھوڑا حوصلہ دینا پڑے گا، ایک منزل تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ خدا کی قسم ہر فرد بالغ اور عاقل میرے جانے کے بعد اگر اس مفہوم کو یاد رکھے، کم سے کم 20 سوالوں کے جواب ملیں گے آپ کو اپنی عقل کے مطابق۔ آپ کانسیپٹ سمجھ لیں، میں 20 منٹ میں بھی یہ کانسیپٹ کلیئر کر سکتا ہوں، تشریح کی ضرورت نہ پڑی تو، اور اگر ضرورت پڑی تو پھر ساری زندگی بھی اس حدیث کے لیے مختصر ہے۔ میں کانسیپٹ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ اللہ یہ پھر سے یاد کریے، اللہ یہ کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو ان کو بنایا۔ تو اب جس کو بھی اسے پہچاننا ہے، بول دیجئے ان کو دیکھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی تسبیح پڑھنے سے اللہ نہیں ملے گا، اللہ در اہل بیت سے ملے گا۔ توجہ کریے گا، بات بہت دور تک جائے گی، اور میں اپنی گفتگو کا ذمہ دار ہوں، کسی پر چھیٹا کشی نہیں۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اور یہ میرا شیوا بھی نہیں ہے۔ اگر کانسیپٹ کلیئر ہو گیا تو اس طرح کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ آنے سے پہلے دم توڑ دیتے ہیں، سرحد پر ہی، جواب کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جتنے لوگ سماعت کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا، اپنے پہچانوانے کا ذریعہ بنایا۔ تو جب اس نے بنایا، ہمیں یہاں بھی اختیار نہیں ہے، جیسے قرآن کہہ رہا ما کان لہم الخیارہ، تمہیں اس بات کا اختیار نہیں کہ ہم تک آنے کا راستہ خود سے بناؤ۔ بھائی جاگو نوجوانوں، سنو، ایک فقرہ آ گیا تو سنتے چلو۔ ما کان لہم الخیارہ، تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم تک آنے کا ذریعہ تم بناؤ، ہم نے بنا دیا ہے، اسے اپنانا تمہارا کام ہے، تم خود بخود آ جاؤ گے۔ تم کیوں نہ بنانا؟ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب تم بناؤ گے تو اپنے جیسا بناؤ گے۔ بھائی جاگنا، تم بناؤ گے تو اپنے جیسا بناؤ گے، ہم بنائیں گے اپنی قدرت کاملہ سے بنائیں گے۔ جہاں فکر بشر قاصر ہو جائے گی، توجہ پھر سے دہراتا ہوں، ان کو اس لیے بنایا کہ وہ پہچانا، یہ فقرہ یاد رکھنا آخری جملے تک، ان کو اس لیے بنایا کہ وہ پہچانا جائے۔ توجہ، اچھا ایک فقرہ اور کہہ دوں میری بات آسان ہو جائے، امام کا فقرہ عرض کر رہا ہوں، تشریف فرمائے، آپ حضرات متوجہ رہیے گا، تھوڑا سا بزرگ متوجہ ہو جائے تاکہ نوجوانوں کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔
مولا سے جب خلقت کے بارے میں سوال کیا، ساری باتیں میرے پیش نظر ہیں مگر ایک منزل تک لے کے جا رہا ہوں. ایک حدیث سنیے. امام سے پوچھا گیا، امام ششم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، جب بارے گرا نہ ہو تو ایک مل جل کر بلند ترین صلوات پڑھ دیا. امام سے جب خلقت کے بارے میں پوچھا گیا نا، توجہ سے سن لیجئے گا، خدا کی قسم کئی سوالوں کا مکمل جواب ہے مگر سن کے بتا دینا کہ بات پہنچ گئی. جب تخلیق کے بارے میں پوچھا، مولا فرماتے ہیں نورنا یفصل من نور ربنا. نوجوانوں تم پر بھروسہ کر کے بات یہاں تک آ گئی ہے، اب قبول کرنے میں کوتاہی نہ کرنا. مولا فرما رہے ہیں ہمارا نور اللہ کے نور سے جدا ہوا. پھر سے سن لیجئے آپ، نورنا یفصل من نور ربنا. اچھا پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اللہ نے ان کو کیوں بنایا، وہ پہچانا جائے. اب کیا مولا فرما رہے ہیں نورنا یفصل من نور ربنا، ہمارا نور اللہ کے نور سے جدا ہوا. آگے بڑھوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ امام نے فرما دیا اپنی تخلیق کے بارے میں کہ ہمارا نور اللہ کے نور سے جدا ہوا، تو یہ تو ہمارا بچہ بھی جانتا ہے کہ جب بھی کل سے جز الگ ہوتا ہے تو کل کے تمام صفات لے کے الگ ہوتا ہے. جتنے سمجھ گئے وہ بولے بلا تکلف. بات مجھے تو سمجھ میں آئے کہ اس مجمع میں کچھ لوگ قبول کرنے والے ہیں. میں پھر سے دوہرا رہا ہوں، یہ سب جانتے ہیں کہ جب بھی کل سے جز الگ ہوتا ہے تو کل کے تمام صفات لے کے الگ ہوتا ہے. ماشاءاللہ سے مرکز عزا ہے یہ علاقہ. ابھی آپ نے ایام عزا میں، اس سال تو شاید مشکل تھی لیکن اس سے پہلے بھی اور ہمیشہ اور آنے والے زمانوں میں یہ کل اور جز کی بات سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ حضرات سبیلے لگواتے ہیں، انجمن کے عہدے داران، انجمن کے تمام ذمہ داران کہ صاحب شربت کی سبیل لگا لیجئے، چائے کی سبیل لگا لیجئے، اور اس کے بعد جب یہ پوچھتے ہیں صدر صاحب گزرے، بھائی بن گئی چائے، بن گئی کہ ہاں صاحب بن گئی، شربت بن گیا، بن گیا، کیسا بنا، کہا صاحب بہت عمدہ ہے، بہت میٹھا ہے اور بہت اچھا فلیور ہے، ٹھنڈا ہے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا جب بنایا تھا تو ہم نے ذرا سا چکھ لیا تھا. بول کے بتانا بھائی، بول کے بتانا تاکہ مجھے بھی تو لگے کہ بات پہنچ رہی ہے. بھائی آپ نے شربت بنایا ایک ٹینکر بھر کے، ایک ٹنکی بھر کے ہیں، اب اس میں سے آپ سے پوچھا گیا کیسا ہے تو آپ نے کہا خوش مزہ بھی ہے، ٹھنڈا بھی ہے، فلیور بھی اچھا ہے اور میٹھا ہے. کیسے پتا؟ کہ جب بنایا تھا تو گلاس میں ذرا سا چکھا تھا. مجھ جیسا مولوی جیسا ہی کھڑا تھا وہاں پہ، اس نے کہا بھیا چکھا اتنا سا، حکم پورے ٹنکی پہ لگا دیا. بھائی توجہ کریں آپ، چکھا تو آپ نے گلاس میں اتنا سا تھا اور حکم پوری ٹنکی پہ یہ بھی ایسا ہی ہے. یہ ہمارے ظہیر بھائی ممبئی سے تشریف لائے ہوئے، خود عباس بھائی، ان سے پوچھئے آپ، بلکہ ان سے کہ آپ سے پوچھئے بھی سمندر کا پانی کیسا ہے؟ کھارا ہے. کیسے پتا؟ کہ مولانا جائیے گا سمندر کنارے، ہاتھ لگا لیجیے گا، بس اتنا سا چکھ لیجیے گا. تو ہم نے کہا چکھا تو اتنا سا، حکم پورے سمندر پہ. چکھا تو آپ نے ایک چلو اور حکم پورے سمندر پہ کہ یہ ایسا ہے. تو بھیا کوئی پورا سمندر پی کے تھوڑا نہ بتائے گا کہ یہ ایسا ہے. گھروں میں سالن بنتے ہیں، دیگچیاں تیار ہوتی ہیں، ماں بہنیں جب یہ فریضہ انجام دیتی تو ان سے پوچھا جائے کیسا، اس ذرا سا چمچ سے نکالا بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، یا نمک کم ہے تو ڈال دیا، مرچ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنا سا چکھ کے اتنے پہ حکم ہے. میں کہاں تک لے کے آ گیا؟ اگر اس فقرے کے بعد میں پوری مجلس میں کچھ نہ پڑھوں تو کانسیپٹ مکمل ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ آپ قبول کیسے کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے میں پیا تو اتنا سا تھا، حکم پوری ٹنکی پہ. ایسا کیوں؟ کہ آپ تو مولانا ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہونا چاہیے، یہ ہے اتنا سا مگر نکلا اسی سے ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ جب کل سے جز الگ ہوتا ہے تو کل کے تمام صفات لے کے الگ ہوتا ہے. تو جیسا جز ہوگا ویسا کل ہوگا. اب آئیے وہاں چلتے ہیں. مولا نے کہا ہمارا نور اللہ کے نور سے جدا ہوا. بھائی توجہ کریں آپ، ہمارا نور اللہ کے نور سے جدا ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ کے نور سے ان کا نور جدا ہوا
تو اس کے تمام صفات و کمالات لے کے الگ ہوا۔ بھائی جاگنا، تھوڑا سا مدد کرنا، کہ جب اس کے تمام صفات و کمالات لے کے الگ ہوا، اب جب نور محمدی نور الہ سے جدا ہوا تو اس کے تمام اختیارات لے کے الگ ہوا۔ اب اگر ایک فقرہ سن لیجئے، اب اگر ان کی ٹھوکر سے مردہ اٹھ جائے یا نیت کرنے پر زندہ مردہ ہو جائے تو یہ مقام تحیر نہیں ہے۔ سوچتے رہیے گا، جب یاد آ جائے تب بات کر لیجئے گا۔ قابلیت خاموشی کا نام تو ہوتی نہیں۔ توجہ ہے، میں جو فقرہ کہہ رہا ہوں اسے پھر سمجھیے آپ۔ کیا ارشاد کیا؟ مولا فرما رہے ہیں نورنا یفصل من نور ربنا، ہمارا نور اللہ کے نور سے جدا۔ کوشش کر رہا تھا کہ میں یہ بات یہاں پہ عرض کر دوں، لیکن اپنی ذمہ داری سمجھ کے عرض کر دے رہا ہوں کیونکہ ماحول وہاں تک پہنچا نہیں۔ ایک فقرہ اور سن لیجئے، یہ اپنی ضمانت کے طور پر یہ بات میں واضح کر کے جانا چاہ رہا ہوں۔ نورنا یفصل من نور ربنا، ان کی جو تفصیل ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا نور وہاں سے جدا ہوا۔ تو کیسے جدا ہوا؟ جیسے ہم جدا سمجھتے ہیں۔ مثلا ایک سیب کے آپ پھانکے کر لیجئے، ایک جگ سے آدھا گلاس پانی نکال لیجئے، ایسے جدا نہیں ہوا۔ اگر ایسے جدا مانیں گے تو محال ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک سیب سے ایک پھانک آپ نے نکالی، یہ ہے تو ویسے ہی، مگر یہ ایک پھانک وہاں کم ہو گئی، اور کمی اس کے لیے عیب ہے اور وہ بے عیب ہے۔ مجلس کچھ ہی لوگوں کے لیے صحیح، مگر کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ پھر سے سن لیجئے، یہ تفصیل، یہ فصل جو ہے اس طرح نہیں ہے کہ یہاں جدا ہوا تو وہاں کمی ہو گئی۔ یہ نور، اور بات نور کی ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہاں جدائی کا کم از کم تصور جو ہوگا، کم از کم مادی مثال میں ایک شمع جل رہی ہے، اس سے دوسری شمع روشن ہو، دیکھنے میں دونوں ایک لگے، نہیں پہنچے ہمارے نوجوان، نہیں دوسری نہیں تیسری بھی روشن ہو، چوتھی بھی روشن ہو، پانچویں بھی روشن ہو، نہیں 14 کی 14 روشن ہو، تاکہ دیکھنے والا یہ کہے سب ایک جیسے ہیں۔ اب بھی نہیں سمجھے تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ اب بھی سمجھیے کہ سب کے سب ایک جیسے ہیں، نہ کسی کے نور میں فرق ہے، نہ روشنی میں فرق ہے، نہ اجالے میں فرق ہے، نہ حرکات و سکنات میں فرق ہے، مگر ان میں فرق یہی ہے، روشن ہونے والے اور ہیں، روشن کرنے والا۔ تو جب یہ نور، نہیں مکمل ہو رہی بات، جب یہ نور نور الہ سے جدا ہوا تو اس کا مطلب ہمارے بچے سمجھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے تمام صفات و کمالات کو لے کے جدا ہوا۔ اب اگر ان کی ٹھوکر سے مردہ اٹھ جائے تو تعجب نہیں۔ تعجب کب ہونے لگتا ہے؟ جب ہم ان کو اپنے جیسا سمجھنے لگتے ہیں۔ اگر یہ بات یاد رہے کہ یہ مخلوق نور خدا کی مخلوق ہے، اس نے ان کو اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا ہے، تو ان کو دیکھ کے اسے پہچاننا ہے، تو یہ ملازمہ ہے کہ ان میں بھی وہ اختیارات، وہ کمالات ہونے چاہیے جو اس کی معرفت کا ذریعہ بنے، تب اسے پہچانا جائے گا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اس کے جتنے بھی صفات ہیں، اب میں تو کہہ کے چلا جا رہا ہوں، ماہ مبارک میں آپ پڑھتے ضرور ہوں گے، جوشن کبیر پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، اس کے جتنے بھی اسماء ہیں سب یہاں در اہل بیت پر لا کر دیکھ لیجئے گا کہ یہ سارے اوصاف یہاں موجود ہیں کہ نہیں۔ اب آپ کہیں کہ جب سب کچھ یہاں ہے تو پھر وہ
توجہ کریے گا. پھر وہ یہ اکثر نوجوانوں کے درمیان مولانا آج مجلس میں یہ سن لیا، کل یہ سن لیا، انہوں نے یہ پڑھ دیا کہ سب سارے اختیارات ان کے پاس، سارے کمالات ان کے پاس، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ زندگی یہ دیتے ہیں، موت یہ دیتے ہیں، حیات یہ دیتے ہیں، اولاد یہ دیتے ہیں، مشکلیں یہ دور کرتے ہیں، رزق یہ دیتے ہیں. اے بھائی آپ نے کانسیپٹ کو نہیں سمجھا. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اما وہ اس سے زیادہ کیا کرے گا؟ اس نے محمد بنایا، اس نے علی بنایا، اس نے فاطمہ بنایا، اس نے حسنین، وہ اس سے زیادہ کیا کرے گا؟ اور ان کو اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا. توجہ کریے گا، یہ سارے اختیارات ان کی چوکھٹ پر ملے. اور ہم جیسے کم عقل جب وہاں پہنچے تو ہم نے بھی یہی سوچ لیا کہ سب کچھ تو یہی ہے. بڑا لطیف اشارہ ہے، کاش پہنچ جائے. ہمیں بھی یہ لگا کہ سب کچھ تو یہی ہے، سارے اختیارات ان کے پاس. ہم نے کہا بس یہی ہے. جیسے ہی ہم جھکنے والے تھے ان کی چوکھٹ پر، انہوں نے سجدے میں سر رکھ کے کہا سبحان رب العالی و بحمدہ. تو اس کا بھی مقصد پورا ہو گیا اور بندہ بھی خدا تک پہنچ گیا. توجہ کیا آپ نے؟ یہی مولا کہہ رہے ہیں جسے ہماری معرفت میسر آ جائے وہ شریف. توجہ ہے آپ کی؟ اور پھر پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ تو بتائیے آپ کی معرفت کیسے، کتنی، کہاں تک؟ کئی باتیں میرے ذہن میں. چھٹے امام جناب مفضل سے بات کر رہے ہیں، جناب امیر سے سوال ہی کھڑا ہے، وہ باتوں کو سمیٹ کے آپ تک مفہوم پہنچا رہا ہوں. بس جیسے ہی اتنا کہا تو جناب امیر کا فقرہ سنیے اور سن کے بتا دینا نوجوانوں کی بات پہنچ رہی. مولا نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ دیکھو ہمیں عقل سے سمجھنے کی کوشش نہ کرنا. نہیں، اس فقرے پر مجھے آخری فرد تک کی توجہ چاہیے، چاہے ایک قبولیت کا ہلکا سا اشارہ. مولا فرما رہے ہیں ہمیں سمجھنے میں، ہمیں اپنے عقل سے سمجھنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. مولا پھر کہا ہم جو اپنے بارے میں کہہ دیں اسے مانو. ہم جو اپنے بارے میں کہیں اسے مانو. مولا یہ معرفت اور آپ اپنے بارے میں کہ ہم عقل سے نہ سمجھے، تو سوال کرنے والے نے آپ کی طرف سے پوچھا مولا یہ بتائیے جب عقل سے آپ کو نہ سمجھیں تو اللہ نے ہمیں عقل دی کیوں ہے؟ جواب سن کے آپ بتانا کہ بات مولا کی آپ تک پہنچی کہ نہیں. مولا آپ کو عقل سے نہ سمجھے تو ہمیں اللہ نے عقل دی کیوں ہے؟ تو مولا نے کہا سنو، تم کیا، تمہاری عقل کیا، تمہاری عقل تو عقل کا جز ہے. جاگنا نوجوانوں، تمہاری عقل تو عقل کا جز ہے. اگر کائنات کی ساری عقلیں مرکز عقل پر جمع ہو جائیں تب بھی ہمیں پہچان نہیں سکتی. کائنات، جواب سننا، کائنات کی ساری عقلیں مرکز عقل پر جمع ہو جائیں تب بھی ہمیں پہچان نہیں سکتی. مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ عقل کا وجود بعد میں ہے، میرا وجود پہلے ہے. توجہ ہے آپ کی؟ عقل کا وجود بعد میں ہے، تو جو ہمارے وجود سے پہلے وجود میں ہو. اب اس کے بعد مولا نے ایک طویل خطبہ دیا. تمہیں خبر بھی ہے، اب اپنے بارے میں تعارف کراتے چلے جا رہے ہیں. اور تعارف کراتے کراتے ایک موقع وہ آیا کہ کسی نے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ اتنی فضیلتوں میں آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ یہ جناب امیر سے سوال ہے. تو مولا نے بالکل آہستہ سے جواب یہ دیا اور آپ محسوس کریں گے اس جواب کو، کیونکہ یہ ہے ذریعہ تعارف توحید کا. جواب کیا دیا؟ یوں تو ہماری ساری فضیلتیں بڑی ہیں. پوچھا گیا سب سے بڑی فضیلت کو،
یوں تو ہماری ساری فضیلتیں بڑی ہیں کیونکہ دینے والا بڑا ہے. دینے والا بڑا ہے. کوئی ان سے پوچھے کہ وہ کیا ہے. ایک فقرہ کہوں، مولا کا ایک شعر ہے، خدا کی قسم کائنات کا سارا اختیار اپنی مٹھی میں نہیں، میں نے لفظ غلط کہی، کائنات نہیں، عالمین کے تمام اختیارات جو اپنی مٹھی میں رکھتا ہو، وہ اپنے رب سے یہ کہتا ہو الہی کفا بعزن، پروردگارا میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ. کون سمجھے گا اس علی کو؟ کہا سن، یوں تو ہماری ساری فضیلتیں بڑی ہیں کیونکہ دینے والا بڑا ہے، مگر تو نے پوچھا ہے تو سن، اللہ نے میری تمام فضیلتوں میں مجھے 4 فضیلتیں ایسی عطا کی ہیں جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی تھیں نہ میرے بعد کسی کو دے گا. پھر فرمایا حالانکہ دے سکتا ہے مگر نہیں دے گا. توجہ ہے آپ کی؟ دے سکتا ہے مگر نہیں دیکھا. دیکھیں توحید کا جو حق ہے اس فقرے سے ظاہر کیا، مجبور نہیں ہے، دے سکتا ہے مگر نہیں دے گا. کہا مولا کیوں نہیں دے گا؟ کہ اس لیے نہیں دے گا کہ میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے وہ اپنی ذات میں یکا و تنہا ہے اسی طرح علی بھی اپنی صفات میں تنہا رہے. توجہ ہے آپ کی؟ بات میں نے مکمل کر دی، لیکن یہ باتیں وہ چلتے چلتے عرض اس لیے کر دوں تاکہ بات مکمل رہے اور کوئی تشنا نہ رہے. مولا نے کہا کہ تو نے پوچھا ہے تو سن، ساری فضیلتوں میں میری 4 فضیلتیں ایسی ہیں جو نہ اللہ نے مجھ سے پہلے کسی کو دی نہ میرے بعد کسی کو دے گا. حالانکہ دے سکتا ہے مگر نہیں دے گا. مولا وہ کون سی فضیلتیں ہیں؟ پہلی فضیلت مولا نے فرمائی کہ جس طرح سے اللہ نے مجھے کعبے میں اتارا، نہ مجھ سے پہلے، یہ تو آپ کا حق ہے، جس طرح سے اللہ نے مجھے کعبے میں اتارا، نہ مجھ سے پہلے نہ میرے بعد کوئی نہیں. میں اور مختصر کر رہا ہوں. مولا دوسری فضیلت کا جس طرح سے بستر شب ہجرت پر میرے نفس کا سودا اللہ کی مرضی سے ہوا، نہ مجھ سے پہلے کسی کا. پھر تیسرا فقرہ مولا، تیسری فضیلت تو مولا مسکرا کے فرماتے ہیں کہ جس طرح سے ہماری ولایت کے اعلان کے لیے میدان غدیر خم کا انتخاب ہوا اور اس اہتمام کے ساتھ ہماری ولایت کا اعلان ہوا، نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہ میرے بعد. دنیا اس علی کو، ایک فقرہ اور سن لیجئے اور پھر رفتہ رفتہ منزل کی طرف. یہ 3 فضیلتیں ہو گئیں، کعبے میں آنا، بستر ہجرت پر نفس کا سودا اور اعلان ولایت جناب امیر کا. مولا چوتھی فضیلت تو راوی یہ کہتا ہے کہ مولا نے جب یہ فضیلت بیان کی تو اپنے سینے کو چوڑا کیا اور باقاعدہ فخریہ انداز میں جناب امیر نے یہ چوتھی فضیلت بتائی کہ جس طرح سے کعبے میں آنا، جس طرح سے بستر پر نفس کا سودا، جس طرح سے اعلان ولایت. اس کے بعد فرمایا کہ جس طرح سے اللہ نے میرا عہد فاطمہ زہرا سے کیا، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے. اعلان یہ ہو چکا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. آپ غور فرمائیں، جب اس منزل پر آ کے آپ یہ منظر دیکھیں پیچھے تاریخ کا، چونکہ آج زمانہ جب ترقی کر رہا ہے، اکثر میں سوچتا ہوں
کہ یہ ترقی ہے یا تنزلی ہے. کبھی کبھی سوچنے پر مجبور ہوتا ہوں. ویسے اتنا ترقی یافتہ دور ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے, آنے والے وقت میں اور کیا کیا ہوگا. لیکن جب دنیا ترقی کر رہی ہے تو کم سے کم اہل بیت علیہم السلام کی ولایت اور ان کی محبت میں اور زیادہ شدت ہونی چاہیے. آج ہمارا بچہ پڑھ لکھ کے تھوڑا سا آگے بڑھا تھا کہ مڑ کے اپنے ڈیڈ سے پوچھتا ہے کہ پاپا یہ فضیلت سنی تھی مجلس میں مگر وہ سائنس سے ثابت نہیں ہو رہی. یہ ترقی ہے. کل تک فضیلتیں ہمارے یہاں بیان ہوتی تھیں اور ہوتی آئی ہیں. دیکھیں یہ فضیلتیں نہیں رکیں گی. ہوتا کیا ہے کہ قافلے سے لوگ بچھڑ جائیں گے, قافلہ تو منزل تک جائے گا, کیونکہ ضمانت کسی نے لے رکھی ہے. میں پھر سے یہ بات کہہ دوں کہ یہ ذکر, میں نے پہلا جملہ یہ کہا تھا کہ مقام شکر ہے, 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھا کرو کہ ہم کو یہ فرش ملا, ہم کو یہ ذکر ملا, ہم کو یہ محبت ملی. اس لیے کہ کائنات عالم میں واحد ذکر ہے جو مال غنیمت کی طرح نہیں بٹا بلکہ نسلوں کی طہارت کو دیکھ کے چلا ہے. یہ مقام شکر ہے ہمارے لیے اور اس پر باقی رہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. توجہ کریے گا جو بات میں عرض کر رہا ہوں. لیکن اب کل تک فضیلتیں بیان ہوتی تھی, ساری باتیں سمجھ میں آتی تھی. آج جب فضیلتیں بیان ہوتی ہیں تو آدمی چوک کے, ہمارے بچے نوجوان, مولانا آج تک یہ نہیں سنا تھا, آج تک نہیں سنا تھا. تو آپ کے ذہن میں تصور یہ بن گیا ہے کہ آپ نے جتنا سن رکھا ہے وہ اتنا ہی ہیں. نہیں سمجھے ابھی آپ نے جتنا سن رکھا ہے اتنا ہی ہیں, اتنے پہ محدود ہیں. آپ غور فرما رہے ہیں. کل میں ابھی 2-4 برس پہلے کی بات, میں اپنی بات کر رہا ہوں, کسی نے کہا مولانا یہ تو مولائے کائنات کے سورج کے پلٹ آنے والی بات, یہ تو بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں, مگر سرکار مجلسی نے لکھا ہے کہ 1 مرتبہ نہیں 12 مرتبہ سورج کو پلٹایا. تو ہم نے کہا صحیح بات ہے, آپ کو اور خوش ہونا چاہیے, یہ اس کا حق بنا نا. نوجوانوں سنو, تمہارے لیے عرض کر رہا ہوں, یہ اس کا حق بنا. جس نے 1 مرتبہ سنا تھا اس نے 12 مرتبہ جب پڑھ لیا تو اور خوش ہوا. میں نے کہا یہ تمہارا حق ہے, تمہیں 12 تک پتا چلا تو تم اور خوش ہوئے, مگر حقیقت اس کے بھی آگے ہے. جب سے سورج بنا ہے, جب سے زمین بچھی ہے, نہ ان کی اجازت کے بغیر نکلا تھا. کیوں؟ کیونکہ کارخانہ قدرت کے ہر کام کا رسم اجرا ان کے ہاتھوں سے ہوتا ہے. میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں. آپ ذرا غور فرمائیں. مولانا ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. اچھا ان کا کر لینا, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا سن کے پھر وہ کیا کرتا ہے. پہلے تو یہ کانسیپٹ کلیئر کرو کہ ان کا کرنا اس کا کرنا ہے, ان کا کہنا اس کا کہنا ہے. آپ غور کریں, وہ یہ اس نے ان کو حجت خدا اپنی حجت بنایا ہے. حجت کا مطلب ان کا قول, ان کا فعل سب ادھر سے منسوب ہے. آپ غور کریں, اور ان کی مرضی کو ان کی مرضی سے الگ نہ کرو. میں جو کہہ رہا ہوں کاش بات پہنچ جائے. ان کی مرضی کو اس کی مرضی سے الگ نہ سمجھو, اس لیے کہ ان کی مرضی اس کی مرضی ایک ہے, ان کی معرفت اس کی معرفت ہے, ان کی رضا اس کی رضا ہے. ایک نہیں کتنی حدیثیں آپ نے سن رکھی ہیں, جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی, جس سے میں راضی اس سے خدا راضی, جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے پہنچائی, جس نے مجھے پہنچائی اس نے اس کو پہنچائی. توجہ ہے نا, ان کا دوست میرا دوست ہے, ان کا دشمن میرا دشمن ہے. اور المختصر یہ ہے, علی نے بستر ہجرت پر اس کی مرضی خرید کے خود کو مرضی رب کا خریدار بنایا. اور حدیث رسول سے جو تعارف ہوا, فاطمہ کا دوسرا نام ہی رضائے پروردگار ہے. پھر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. بھائی توجہ کرے, جتنے لوگ سمجھ رہے ہیں ان کا شکر گزار ہوں, توجہ کریے گا. اور بات چلتے چلتے یہیں تک نہیں, اور آگے بڑھیے. فرش عزا پہ بیٹھو, ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں. نکلو آج سے صبح قیامت تک بھٹکتے رہو, ان کا در ہٹا دو, اللہ کی مرضی کہیں سے لے کے آؤ تو ہم جانیں. بس اتنے ہی لوگ سمجھ رہے ہیں یہ فقرہ. ان کا در ہٹا دو
اور اللہ کی مرضی کہیں سے لے کے آؤ تو ہم جانیں، کہیں نہیں ملے گی ان کے در کے علاوہ رضائے الہی. اور اللہ خود، کاش یہ فقرہ پہنچ جائے، اللہ خود ان کی اتنی ناز برداری کرتا ہے کہ ان کی رضا میں اپنی رضا ہی نہیں، پھر سے سمجھ لیں آپ، ان کی رضا میں اپنی رضا ہی نہیں، بلکہ آج تک جو تسبیح شہزادی سے منسوب کر دی گئی، اب جس کو اللہ کی مرضی لینا ہے تو استخارہ اگر اس تسبیح سے دیکھ لے تو اسی تسبیح زہرا میں اس کی رضا مل جائے گی. آپ غور کریں، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، مولانا زمانہ ترقی کر رہا ہے، ہم نے یہ فضیلت سنی، سائنس سے ٹیلی نہیں کر رہی، سائنس سے ثابت نہیں ہو رہی. بھائی ذرا ہوش کے ناخن لو اور ایک بات سنو، کبھی بھی آل محمد کو سائنس سے ثابت کرنے کی کوشش نہ کرنا. کیا اس پر ہمارا ہی اتفاق ہے یا آپ سب کا بھی ہے؟ آل محمد کو سائنس سے ثابت نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایک فقرہ میں کہہ رہا ہوں، اگر آل محمد نہ ہوتے تو سائنس کو وجود نہ ملتا. سائنس آج تک عدم سے وجود نہیں دے پائی، کاش پہنچے یہ بات، عدم سے وجود نہیں دے پائی سائنس، صرف چھپی ہوئی چیزوں کو تلاش کر کے نکال پائی ہے. میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، صرف خطابت کر کے نہیں جا رہا ہوں. عدم سے وجود دینا یہ سائنس کے بس میں نہیں ہے، لیکن آل محمد وہ ہیں کہ اگر شیر قالین کو دیکھ کے بس اتنا کہہ دے تو دیکھ رہا ہے تو وہ تصویر مجسم ہو جائے. توجہ ہے آپ کی؟ آج دنیا ترقی کر کے یہ چھوٹے سے موبائل اپنے ہاتھ میں لے کے، مولانا میں نے گوگل پہ یہ دیکھا، واٹس ایپ پہ یہ دیکھا اور فیس بک پہ یہ دیکھا. بھیا اگر ان چیزوں کی اتنی ضرورت ہوتی تو اللہ یہ 1.25 لاکھ نبی نہیں بھیجتا، ایک واٹس ایپ بھیج دیتا سارا کام ہو جاتا، ایک فیس بک پہ گوگل بھیج دیتا سارا کام ہو جاتا. سمجھو اس بات کو. اور کہاں کہاں سے ہمارے لیے گمراہیوں کے راستے کھل رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں جتنی وہ فائدے کی چیز ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے. مولانا آپ نے دیکھا، اب تو آپ سفر کرتے ہیں، آپ کو کہیں بھی جانا ہو ایک موبائل جیب میں رکھ لیا، کچھ لے جانے کی ضرورت نہیں، ڈائری گھر پہ، کتابیں گھر پہ، کچھ نہیں، ایک اتنی سی چپ رکھ لی آپ نے، جب آپ پہنچے اپنے سسٹم پہ اتنی سی چپ لگائی، پوری لائبریری آپ کے سامنے آ گئی. یہ ترقی کر لی سائنس نے. کیا کہنے صاحب؟ ہم نے کہا بہت اچھا ہے. تمہیں یہ ترقی تو دکھ رہی ہے، اس ترقی میں محبت اہل بیت ہونا چاہیے، لیکن اس ترقی کو دیکھ کے سوال الٹا کیوں ہو رہا ہے؟ اگر سوال الٹا ہوگا تو مجھ جیسا کوئی جواب دینے والا بھی ہوگا کہ صاحب اتنی سی چپ میں تمہیں پوری لائبریری مل رہی ہے، تم نے پہلے نہیں سوچا؟ اگر کسی نے ممبر پر نہ کہا ہوتا میں نقطہ با ہوں، اگر پھیل جائے تو قرآن ہے، سمٹ جائے تو نقطہ ہے. تو یہ سائنس کہاں جاتی اور کہاں سے تلاش کرتی؟ آپ نے سوچا کبھی؟ سائنس کو ثبوت ملے گا ان کی چوکھٹ سے. آج مولانا سمجھ میں نہیں آیا، ہم نے سنا تھا مجلس میں فلاں ذاکر، فلاں خطیب، فلاں عالم، انہوں نے یہ پڑھ دیا وہ پڑھ دیا. نہیں بھیا، آل محمد کی فضیلتوں کو قبول کرنا سیکھو، قبول کرنا سیکھو. آپ کے بابا کی، آپ کے والد کی، آپ کے ڈیڈ کی، آپ کے فادر کی کوئی جھوٹی تعریف سڑکوں پر کر رہا ہوتا تو آپ قبول کرنے لگتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، واہ واہ صاحب مجھے نہیں پتا، وہاں بہت اچھی، سب قبول کر رہے ہیں. کیوں؟ جبکہ آپ جانتے ہیں اس میں سے آدھی غلط ہے، صرف محبت میں بول رہا ہے. تو بھیا جہاں محبت ہوتی ہے وہاں شکوہ نہیں ہوتا.
بھائی توجہ کریے گا، میں نے ایک لفظ کہہ دیا، جہاں محبت ہوگی وہاں شکوہ نہیں ہوگا، جہاں شکوہ ہوگا وہاں محبت میں کھوٹ ہوگا۔ اس کھوٹ کو دور کر دو، آل محمد کے قریب ہو جاؤ۔ یہ سوال کیسے؟ مولانا ہم بھی تو کہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ صاحب وہ ہم ان کے چاہنے والے، بس سمیٹ لی گفتگو میں نے، ہم ان کے چاہنے والے، وہ بھی تو کہیں۔ آپ اپنا معیار دیکھ رہے ہیں، ان کا بھول گئے، اپنا معیار دیکھ رہے ہیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں ان کے چاہنے والے، ذرا وہ بھی تو کہیں کہ یہ ہمارا ہے۔ وہ آ کے کہیں گے آپ سے، وہ آ کے کہیں گے اچھا آپ کچھ بھی کر لیں، بس آپ محبت کا تذکرہ کرتے رہیں اور کچھ بھی کریں، یہ آپ کو کسی کے کچھ بھی کا حق دیا کس نے؟ آپ کچھ بھی کریں، آپ کچھ بھی کریں، یہ حق ہمیں دیا کس نے؟ کیوں دی؟ کس نے دیا یہ حق؟ سوچ سکتے ہیں آپ؟ فضیلتیں نہ سمجھ میں آئے تو اعتراض الٹا، جبکہ اپنی حقیقت پر انسان غور کرے، انسان اگر قرآن ہی پڑھے، اپنے وجود پر غور کرے، خدا کی قسم اپنے وجود کو پہچان لے کہ اللہ نے اس کو کس طرح سے وجود دیا اس دنیا میں، تو اپنی زبان کھولنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے گا۔ اور اگر اپنے وجود کے کسی ایک بھی سسٹم کو، کسی ایک بھی نظام کو اگر سمجھ لے گا تو ایسا سجدہ شکر میں سر رکھے گا کہ صبح قیامت تک نہیں اٹھے گا، تب بھی اس کے خلقت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ خدا را آپ سمجھیں اس بات کو۔ مولانا سمجھ میں نہیں آتا اور یہ اور وہ ساری باتیں، بات ختم ہو گئی۔ محبت کی دلیل دینے کوئی نہیں آئے گا۔ محبت ہوتی کیسے؟ محبت کی ابتدائی ہوتی ہے، آپ کو سوال کرنے سے پہلے سوچنا پڑے گا محبت ہوتی کدھر سے؟ آپ کی طرف سے یا میری طرف سے؟ آپ کی طرف سے یا میری طرف سے؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں، ہم چلا رہے ہیں ہم محبت کرتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا محبت کبھی محب کی طرف سے ہوتی ہی نہیں، محبت کی ابتدا ہی محبوب کی طرف سے ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ منطق پڑھ گئے، وہ فلسفہ پڑھ گئے، ہماری کیا سمجھ میں آتا، وہ تو فلسفہ پڑھ گئے۔ فلسفے کی تعریف ہی یہ بنا دی، جو سمجھ میں نہ آئے وہ فلسفہ ہے، یہ تعریف بنا۔ ارے علماء بیٹھے وہ، میں ایک فقرہ کہہ رہا ہوں، فلسفہ اسے نہیں کہتے جو سمجھ میں نہ آئے، فلسفہ اسے کہتے ہیں جو الجھی ہوئی باتوں کو سلجھا کے جائے، جو سمجھ میں آئے وہ ہے فلسفہ، ورنہ سلجھی ہوئی کو بھی الجھا دے، کچھ سمجھ میں نہ آئے، وہ فلسفہ کیا؟ آپ غور کریں، وہ سمجھ، آپ پہلے یہ تلاش کریے کہ محبت ہوتی کدھر سے ہے، آپ کی طرف سے یا محبوب کی طرف سے؟ اور ایک فقرہ میں نوجوانوں کی نظر کر رہا ہوں، بزرگوں کی تائید کے ساتھ، اور جو اس فقرے کو سمجھ لے ضرور تائید کرے۔ یاد رکھیے گا محبت کا کانسیپٹ زمین سے لے کے آسمان تک، کانسیپٹ پورا یہی ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں، ہر جگہ یہی کانسیپٹ ہے۔ محبت کی ابتدا ہمیشہ محبوب کی جانب سے ہوتی ہے، محب کی طرف سے نہیں۔ محب جتنا چلاتا رہے، جتنا لائن میں کھڑا رہے، جہاں تک چاہے کھڑا رہے، جب تک چاہے کھڑا رہے، محبت نہیں ہو سکتی۔ ابتدا جب تک محبوب نظر رحمت نہ ڈالے، جب تک وہ محبت، تشریف ایک صلوات پڑھ دے بلند ترین پر محمد۔ غور فرمایا آپ نے؟ بات مکمل ہو رہی، تھوڑا سا متوجہ رہے میری طرف، اور شاید یہ باب فضائل کی آخری بات ہوگی۔ تو ابتدا محب کی طرف سے نہیں، محبوب کی طرف سے۔ آپ چکر لگاتے رہیے، آپ دعویٰ کرتے رہیے ہم چاہنے والے، ہم چاہنے والے، ہم چاہنے والے، وہ محبت نہیں ہے۔ محبت ہوگی جب تک محبوب اشارہ نہ کرے، جب تک وہ محبت نہیں ہے۔ آغاز محبت محبوب کی جانب سے۔ رات سے میں آیا ہوا ہوں، یہ نوجوان بھائی ہمارے، مناظر بھائی یہ، مناظر بھائی وہ، ہر چیز پیش کیے دے رہے ہیں، بزرگ دیکھ دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ نوجوان بچے جو ہیں مولانا سے کتنی محبت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے لے کے ممبئی تک ہمارے عباس بھائی اور ان کے فرزندان سبھی ہمارے بھائی ہیں، ظہیر بھائی وغیرہ سبھی، جب پہنچے مولانا آ گئے، صاحب یہ لیجئے وہ لیجئے وہ لیجئے، بزرگ دیکھ رہے، کہتے ہیں مولانا بڑی محبت کرتے ہیں آپ سے یہ۔
ہوتا ہے ایسا؟ امبیڈکر نگر والوں، یہ آخری بات ہے، اس میں دیکھنا یہ ہے کہ 1 گھنٹے کی تقریر کے بعد نتیجہ کیا ملا آپ کو. بڑا بھروسہ کر کے یہ جملہ میں کہنے جا رہا ہوں. اب یہ سب فدا ہو رہے ہیں، بزرگ دیکھ کے کہہ رہے ہیں یہ سب مولانا سے بڑی محبت کرتے ہیں. مولانا ہیں کہ ادھر مڑ کے دیکھتے ہی نہیں. سگریٹ آئی یہ رکھی ہے، چائے آئی یہ رکھی ہے، ناشتہ آیا کھانا یہ رکھ. مولانا اپنا سیدھے دھیان ہی نہیں دے رہے. 1 مرتبہ ہوا، 2 مرتبہ، 2-3 دن گزرے تھے کہ یہ بچے فدا ہوتے ہوتے اب چوراہے پہ جا کے چوتھے دن کھڑے ہیں. کہتے پتہ نہیں کتنا غرور ہے ان کو، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے، اللہ جانے کیا ہو گیا ہے. بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ابھی تک جو وہ فدا ہو رہے تھے تو بزرگ کہہ رہے تھے یہ اتنی محبت کرتے ہیں. ہم نے ان کو کوئی رسپانس، کوئی رپلائی دیا نہیں، ہماری طرف سے کوئی نظر رحمت پڑی نہیں. تو 2 دن تک تو انہوں نے برداشت کیا، پھر چوراہوں پر برائی. اب میں بزرگوں سے پوچھوں اگر وہ محبت تھی تو یہ برائی کیوں؟ اگر وہ محبت تھی تو یہ برائی کیوں؟ کیونکہ جہاں محبت ہوگی وہاں برائی نہیں ہوگی. زبان کٹ جائے تب بھی نہیں ہوگی، سولی چڑھ جائے تب بھی نہیں ہوگی، کیونکہ محبت ہے. تو اب یہ برائی کیوں؟ کہا مولانا یہ محبت نہیں تھی. میں نے کہا نہیں. پھر یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہے ان نوجوانوں کی پسند. کہا مولانا پھر محبت کیا ہے؟ کہا ان کے اس اشارے پر ہم اپنا کوئی اشارہ دے دیتے تو یہ پسند محبت میں بدل جاتی. بھائی آخری فر تک میں چاہ رہا ہوں کوشش کریے گا کہ بات پہنچ جائے. یعنی اگر میں نے رپلائی نہیں دیا تو وہ پسند پسند رہے گی، محبت نہیں. اب اگر ہم نے بھی نظر رحمت ڈال دی تو وہ پسند محبت میں بدل جائے گی. جب محبت میں بدل جائے گی تو پھر یہ چوراہوں پر برائی نہیں کریں گے، پھر یہ یہیں کے یہیں رہیں گے. جیسا یہ کریں گے ویسا ہم کہیں گے. دلیل مل چکی ہے. دلیل کیا بنی؟ دلیل ان کا کسی اور چوراہے پر نہ جانا. یہ دلیل ہے جہاں آئے تھے وہیں رکے ہوئے ہیں. یہ محبت ہے. کہ کیسے پتا؟ کہ محبوب کی نظر رحمت پڑ گئی، یہ محبت کی علامت ہے. اب دنیا یہ نہ کہے کہ تم تو کہتے ہو چاہنے والے ہیں، وہ بھی تو کہیں، وہ بھی تو کہیں. تو جواب سنو، اگر ہماری حاجتیں ان کی چوکھٹ پر پوری نہیں بھی ہوتی تو ہم ان کی چوکھٹ چھوڑ کے کہیں اور نہیں جاتے. اور ہمارا نہ جانا اس بات کی علامت ہے کہ ہم کو کوئی روکے ہے، ہم کو کوئی روکے ہے. یہ دلیل محبت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں صرف مانگنے آتے ہیں. ملے تو ہم ان کے، نہ ملے تو ہم ان کے. ورنہ کوئی جاتا ہوا دکھا ہو تو بتائیں. جائے گا وہی جس پر نظر رحمت نہیں پڑی. اور یہاں پر رکے رہنا اس بات کی علامت ہے کہ محب کا اپنا اختیار بچا ہی نہیں. یہ محبوب ہے جو محب کو روکے ہوئے ہے. کسی کا بیٹا مر جائے، کسی کا باپ مر جائے، کسی کی ماں دنیا سے گزر جائے، یہ کیا ہے؟ گیا ہمارا اپنا ہے. ہم نے فرش حسین کے نام کا بچھایا. اب بھی پوچھتے ہو محبت کی دلیل کیا ہے؟ لوگ ہمیں پرسہ دینے آ رہے، ہم نے مادر حسین کو پرسہ دینے کے لیے فرش بچھا دیا. کیا ہے یہ؟ محبت نہیں ہے؟ آپ تصور کریں. اور یہ مجلس عزا پہلا فقرہ یہی تھا اور آخری فقرہ بھی یہی ہے کہ جاؤ نماز شکرانہ پڑھو، سجدہ شکر کرو اور کوشش کرو کہ یہ دولت ہمارے ہاتھوں سے جانے نہ پائے اور اس کا تحفظ کرو. یہ مجلس سرکار سید الشہداء ہے.
زمانہ بدل بھی چکا ہے اور بدل رہا ہے، ابھی اور بدلے گا۔ ان آنکھوں نے وہ روایت دیکھی ہیں کتابوں میں، خدا کی قسم کہ پڑھنے کے بعد خود پہ حیرت ہونے لگتی ہے۔ خدا جانے وہ دور کیسا ہوگا کہ جب لوگ رونے والوں میں آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے، میں کب تک روئیں گے؟ زمانہ تو ہو گیا روتے ہوئے، وہ دور بھی آئے گا۔ آج فضیلتوں پر جو انگلیاں اٹھتی ہیں یہ کچھ نہیں ہے، تو اشارہ ہے، مگر پھر یہی گزارش ہے خادم کی آپ سب سے کہ اس ذکر کی، اس غم کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ اس دکھیاری نے کچھ نہیں مانگا، بس اتنا پوچھا تھا، بابا یہ تو بتاؤ میرے بچے پر روئے گا کون؟ روئے گا کون؟ کچھ نہیں مانگا۔ اور جسے یہ احساس ہو جائے کہ حسین کی ماں کہہ رہی ہے بابا کون روئے گا، وہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کیسے رونا ہے، کتنا رونا ہے، کب تک رونا ہے۔ اللہ اکبر۔ تقریباً سارے ائمہ کے واقعات موجود ہیں اس میں، آپ سب جانتے ہیں، ایام اعظام میں سنتے رہتے، ہمارے بزرگوں نے سن رکھا ہے، پڑھ رکھا۔ کوئی مجلس ہو ایسی، یہ بتائیں آپ کہ جہاں ائمہ تشریف نہ لاتے ہو۔ امام ششم کا صحابی ہے، شاگرد ہے، نام ہے فضیل بن یسار۔ میں بالکل رفتہ رفتہ منزل پر آیا اور بات مکمل کر رہا ہوں۔ فضیل بن یسار درس میں آئے، مولا نے پوچھا فضیل کل تم درس میں نہیں آئے تھے؟ یہ فضیل ہوئے، مفضل ہوئے، اس طرح کے دو چار شاگرد مولا کے ایسے ہیں کہ مولا خود اتنا خیال رکھتے تھے کہ جس دن وہ درس میں نہیں آتے تھے مولا اہم درس روک لیتے تھے کہ آج فضیل نہیں ہے، آج مفضل نہیں ہے، روکو کل ہوگا۔ تو فضیل جب آئے تو کہتے ہیں مولا نے فرمایا کہ فضیل کل آپ درس میں نہیں آئے تھے۔ تو فضیل کہتے ہیں مولا ایک ضروری کام پڑ گیا تھا، اس وجہ سے نہیں آیا۔ تو مولا کہتے ہیں فضیل ایسا کون سا کام تھا، کیا مجھ سے بھی ذکر نہیں کر سکتے؟ اتنا کہا تو فضیل نے نظروں کو جھکایا اور کہتے ہیں کانا فی البیت مجلسۃ الحسین، مولا کل میرے غریب خانے پا امام حسین کی مجلس ہو رہی تھی، اس لیے نہیں آ سکا۔ وہ اتنا سننا تھا تو مولا فرماتے ہیں فضیل ہمارے جد کی تم نے مجلس کی اور ہمیں دعوت نہیں دی، ہمیں نہیں بلایا۔ فضیل کی محبت کا کیا عالم ہے، کہتے ہیں مولا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ جس دن بھی مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں تو سارا دن آپ کا گریہ کرتے ہوئے گزرتا ہے، میں نے آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہی، اس وجہ سے آپ سے نہیں بتایا۔ جب اتنا سن لیا مولا نے تب کہتے ہیں فضیل تم نے کیا یہ تصور کیا ہے کہ تمہارے گھر مجلس تھی تو تمہارا امام اس مجلس میں موجود نہیں تھا؟ یہ ہے مجلس حسین۔ تم نے کیا یہ سوچ لیا ہے کہ تم نے مجلس کی تو میں موجود نہیں تھا؟ فضیل دروازے پر سفید پردہ ٹنگا ہے نا، تمہارے زمانے کا امام اس دروازے پہ سفید پردے کے پیچھے بیٹھا تھا۔ اتنا سننا تھا، فضیل نے ہاتھوں کو جوڑا، کا مولا اگر آپ تشریف لائے تھے غریب خانے پر تو آپ کو صدر مجلس میں آنا چاہیے، آپ کو مسند پر بیٹھنا چاہیے، مولا آپ دروازے پر کیوں رک گئے؟ ایک چیخ ماری امام ششم نے اور اس کے بعد کہتے ہیں فضیل میں مسند پر کیسے جاتا، اس لیے کہ جب میں پہنچا تھا تو مجھ سے پہلے میری جدہ فاطمہ زہرا پہنچ چکی تھی، اس مقام پر میری جدہ تھی، فی حرمت جدتنا، اے فضیل اپنی جدہ کی حرمت کے لیے تمہارا امام اسی جگہ پر۔ اجرکم اللہ، اللہ ان آوازوں پر نزول رحمت کرے، تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم آل اطہار علیہ السلام کے۔ رونے والوں ذرا تصور کرو، آپ بھی یہاں پرسداری میں آئے ہیں، آپ بھی ایک مرحومہ کے چیلم کی مجلس میں آئے ہیں، آپ بھی اہل خانہ کو پرسہ دینے آئے ہیں، ذرا آپ اپنی اس تعداد پر اللہ سلامت رکھے، کسی کی نظر بد آپ پر نہ لگے، آپ ذرا غور فرمائیں۔ لیکن آپ لوگوں کو آتا ہوا دیکھا ہوگا تو پسماندگان کو ذرا ڈھارس تو ہوئی ہوگی نا کہ لو اتنے چاہنے والے آ گئے، یہ
دلسا دینے والے آ گئے، یہ حوصلہ بڑھانے والے آ گئے۔ کبھی ذرا اس عالم میں محسوس کریں کہ تنہا سید سجاد جس کا بابا ذبح کر دیا گیا، چچا کے بازو قلم کر دیے گئے، آپ ذرا تصور تو کریں، پھر آپ یہ تصور کریں کہ اس کے باوجود ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، میں عرض کروں، ہو جائے گا تجھے بھی کچھ احساس کربلا، ہو جائے گا تجھے بھی کچھ احساس کربلا، تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دیکھ۔ اللہ رے غربت سید سجاد، میں ارادہ تو کچھ اور کر چکا تھا، مگر اب اس نام کے آگے میں بڑھنا نہیں چاہ رہا ہوں۔ دو چار فقرے اور سنیں اور ختم دعا ہے۔ یہ امام مدینہ آنے کے بعد اللہ اکبر ساری زندگی خون کے آنسو ہو جائے۔ نہ جانے کتنے ظالم ایسے ہیں جن کا نام لے لے کے سید سجاد قنوت میں نام لے لے کے بد دعا کرتے تھے۔ بھولے نہیں سید سجاد، ارے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے بابا کی مسند خالی نظر آتی ہے، چچا کی جگہ خالی نظر آتی ہے، بھیا اکبر نظر نہیں آتے۔ کبھی مدینے کی سڑکوں پر، کبھی مدینے کے بازار میں، کبھی مدینے سے باہر جنگلوں میں نکل جا رہے ہیں، امام پنجم جاتے ہیں لینے کے لیے، بابا گھر چلیے، کہا میرے لال میں گھر کیسے چلوں؟ اور کبھی کبھی یاد کر کر کے اپنی بہن جناب سکینہ کو یاد کر کے کئی فقرے سید سجاد نے دہرائے۔ ایک فقرہ یہ کہا کرتے تھے، اے کاش میں اپنی بہن سکینہ کو اجازت نہ دیتا تو اس پر یہ مظالم نہ ہوتے۔ آپ کو معلوم ہے دوران سفر ایک مقام پر ایک صحرا میں قافلہ روکا گیا، دور ایک کھجور کا درخت نظر آیا، سکینہ کہتی ہیں بھیا آپ اجازت دیں تو میں اس درخت کے سائے میں جا کے بیٹھ جاؤں۔ سید سجاد نے اجازت دے دی، بچی وہاں تک پہنچی تھی کہ ادھر سے شمر آ گیا، اس نے جو تازیانہ اٹھایا نہ جانے کیسی اذیت دی کہ سجاد تڑپتے رہے، اے کاش میں نے بہن کو اجازت نہ دی ہوتی۔ ایک فقرہ اور سناؤں، پھر اس کے بعد جب زنجیر بندے ہاتھوں سے اپنی بہن کی لحد تیار کی، مجھے نہیں معلوم، مجھ سے تشریح نہ کرانا، ایک فقرہ سنو جو ارباب مقاتل نے لکھا ہے مولا سجاد کا۔ لکھتے ہیں جب میں نے زنجیر بندے ہاتھوں پر سکینہ کا جنازہ اٹھایا، آپ فرماتے ہیں واضعۃ یدیہا علی اذنیہا حتی ماتت، یہ فقرہ ہے مقتل کا۔ مولا سجاد میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، آپ محسوس کر لیجئے گا کہ میری بہن سکینہ دنیا سے چلی گئی مگر ہاتھ کانوں سے نہ ہٹائے، حتیٰ کہ دنیا سے جاتے جاتے سکینہ کے ہاتھ کانوں پر رکھے رہے، کربلا سے چلی تو ہاتھ کانوں پر رہے۔ جب سجاد نے لحد میں اتارا، آواز دی بابا دو ہاتھ برآمد ہوئے، لاؤ سجاد میری امانت۔ دوسرا فقرہ مجلس تمام کر دوں گا میں آخری دو فقرے اور۔ سجاد مدینے میں ہے، توجہ، ارباب علم و ادب تشریف فرما ہے، صاحبان احساس ہے، میرے جانے کے بعد یہ فقرے محسوس کرنا، جب یاد آئے تب رو لینا۔ اب ایک فقرہ اور سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ سید سجاد مدینے میں ہے، آپ کو تو یاد ہے نا کہ جب کسی قصاب کی دکان سے گزر ہوتا تو رک جاتے تھے، پوچھتے تھے بتا بھائی اسے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ ایک فقرہ کہوں آپ سے ساری تفصیلات کو چھوڑ کے، ایک غریب الوطن کو یاد کر کے دو آنسو بہا لینا۔ مولا سجاد کا فقرہ ہے مدینے پہنچنے کے بعد۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس وقت جب کسی نے پوچھا امام حسین کے قتل کے بارے میں تو آپ نے کہا اس زمانے میں، اس وقت زمانے میں قتل کرنے کے جتنے طریقے رائج تھے، اب اس سے زیادہ کیا مصائب ہوں گے، زمانے میں قتل کرنے کے جتنے طریقے رائج تھے سارے طریقے میرے مظلوم بابا پر آزما لیے گئے۔
مطلب سمجھ گئے آپ؟ میرے بابا کو تلواروں سے مارا، تیروں سے مارا، نیزوں سے مارا، خنجر سے مارا، بھوکا اور پیاسا مارا، جسے کچھ نہ ملا اس نے پتھروں سے مارا۔ یہ ہے زہرا کے لال کی مظلومی۔ بس آخری فقرہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل اطہار علیہ السلام کے۔ اور یہ فقرہ مرحومہ کے لیے خصوصاً ایصال کر رہا ہوں میں اپنی جانب سے۔ مولا سجاد ہیں، مدینے کا بازار ہے۔ نوجوانوں، مقاتل میں تو بہت کچھ ہے، ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے، اور ہم اور آپ اس گریے کا کبھی حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ بس آخری فقرہ سنیے اور مجلس تمام ہو گئی۔ مولا سید سجاد مدینے میں گزر رہے ہیں، اور ادھر آپ جہاں سے گزر رہے ہیں شارع عام سے، ادھر کچھ دور پر بازار ہے، بازار میں ایک جمع غفیر ہے۔ اس مجمع میں سے ایک شخص کی آواز آ رہی ہے، ایھا الناس ارحمونی انا رجل غریب، اے لوگوں مجھ پر رحم کرو، میں غریب ہوں۔ غریب عربی میں غریب الوطن کو کہتے ہیں، مسافر کو کہتے ہیں۔ میں اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اب آپ سنیے، سید سجاد کے چلتے ہوئے قدم لفظ غریب سن کے رک گئے۔ اب اس سے زیادہ میں کچھ پڑھوں گا بھی نہیں، آخری فقرہ ہے، مجلس مکمل ہے۔ خود بالخصوص میں بزرگوں کی نظر کر رہا ہوں یہ فقرہ۔ وہ ایک مرتبہ چلتے ہوئے قدم رکے اور سید سجاد ادھر مڑے اور اس آواز کی طرف بڑھے۔ جانے کے بعد لوگوں کو ہٹایا اور کہتے ہیں، آنے والے تو نے کیا کہا ذرا پھر سے کہو۔ آنے والے نے پھر سے وہی فقرے دہرائے، اے لوگوں مجھ پر رحم کرو، میں غریب ہوں۔ مولا نے پوچھا تو غریب ہے؟ کہا ہاں۔ کہا میری ایک بات کا جواب دے دے، کاش سید سجاد کے اس زخم کا کوئی مرہم دیتا۔ چاہنے والوں بس دو فقرے ہیں سجاد کو، بس محسوس کر لینا کہ کیسی آگ جل رہی تھی سجاد کے کلیجے میں کہ ایک ایک فقرے پر رک جاتے تھے قدم۔ کہنے والے ذرا پھر سے کہے تو غریب ہے؟ کہا ہاں۔ کہا میری ایک بات کا جواب دے دے، اگر تو اس عالم غربت میں مر جائے یہ بتا تجھے کفن ملے گا کہ نہیں؟ مجلس ہو گئی رونے والوں، اب مجھے کچھ نہیں پڑھنا۔ یہ بتا اس عالم غربت میں تو مر جائے تو تجھے کفن ملے گا کہ نہیں؟ آنے والے نے کہا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہاں سب تو مسلمان ہے، مجھے یقین ہے اگر میں مر گیا تو مجھے کفن ضرور ملے گا۔ سجاد تڑپ گئے، کربلا کا رخ کیا، بابا ارے یہاں غریبوں کو یقین ہے اگر مر گئے تو کفن ضرور ملے گا۔ اے میرے غریب بابا، اے میرے بے کفن بابا، اے میرے بے گور بابا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له إلى ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا۔ حضرات بار دیگر گزارش سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ حسید البی بی بنت سلامت حسین صاحب کے